حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعزاز یہ بھی عطا فرمایا کہ اللہ نے مال دیا تو بہت زیادہ سخی تھے۔ اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزشتہ جمعے تفصیلاً ذکر ہوا کہ ہر موقع پر بہت زیادہ خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا، بارشیں رک گئیں، معاشی حالت کمزور ہو گئی، پریشان حال تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ 1000 اونٹوں کا، 2 4 10 اونٹ نہیں، 1000 اونٹوں کا بمائے سامان لدا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا۔ تو بڑے بڑے تاجر سودا خریدنے کے لیے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ والوں کی حالت کا پتہ چلا۔ تو ہمارے ہاں تو جس طرح تجار کی عادت ہے کہ جس چیز کی مانگ زیادہ ہو، کم ہو جائے تو اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مرضی کا لگاتے ہیں کہ بھائی نفع کماؤ۔ لیکن اللہ والے ایسا نہیں کرتے، اللہ والے مخلوق کا فائدہ سوچتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تجار نے بولی لگائی کہ جس قیمت پر آپ نے لیا ہے 10 گنا ہم اضافہ دیتے ہیں۔ کسی نے 20 گنا اضافہ کہا، کسی نے 30 کہا، رک گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے ایک ذات ایسی ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو ہم تاجر یہاں موجود ہیں، وہ ایسا کون ہے جو اس سے زیادہ دیتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا بڑھا کر مجھے اجر عطا فرمائے گا، لہذا میں اپنا پورا تجارتی قافلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا کہ پورے مدینہ کے مستحقین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ایسے سخی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، عمدہ لباس پہنا ہے اور جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کا شوق تھا، کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذرا جلدی ہے، پھر ملیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج اتنی خیرات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حور عین سے اس کے نکاح کی محفل رکھی ہے، میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اللہ کو ان کا صدقہ کرنا اتنا پسند آیا۔ تو بہت مالدار تھے اور اللہ نے دل بھی دیا تھا، جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تو حد سے زیادہ سخاوت بھی کرتے تھے۔ مانگنے والے آتے تھے، اپنی التجا رکھتے تھے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو وہ اتنا نہیں دیتے تھے، وہ لدے ہوئے اونٹ بھر کے دیتے تھے کہ تو نے اپنی ضرورت پر مانگا، میں اپنی سخاوت کے اعتبار سے دوں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کو یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تو یہ پریشان رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ یہ ان کا لقب اسی وجہ سے بنا، اور یہ ایسی سعادت ہے کہ کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا۔
کہ یہ اتنا اچھا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تقریباً خلیفہ رہے، صحابہ میں تیسرا نمبر ہے، انبیاء کے بعد افضل لوگوں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور خلافت میں بھی ان کا تیسرا نمبر ہے۔ خلافت کے آخری دور میں